حضرت شیخ النعت شاہ انصار الہ-آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا 14واں عرس منا رہے ہیں اور 14 سال ہو گئے 1428 ہجری میں وصال فرمایا آپ نے 8 ذی الحج کو۔ بڑا پیارا دن تھا، ظاہر ہے کہ ایام حج تھے اور کے اس میں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو بابا جان پیار سے کہتے ہیں ہم لوگ، درگاہ سید صاحب الہ آباد شریف کے سجادہ نشین بھی تھے اور ان کی 75 سالہ نعتیہ خدمات پر ان کو شیخ النعت کا لقب پیش کیا گیا۔ یعنی یہ ایسی چیز تھی کہ خدمات کی گواہی لوگوں نے دی کہ 75 سال سے وہ پون صدی تک وہ کرتے رہے۔ آپ کی عمر شریف 95 برس رہی، 1333 ہجری میں کی ولادت اور 1428 ہجری کا وصال فرمایا، اور آپ کا انداز عاشقانہ بھی تھا، عارفانہ بھی تھا، اور کبھی کبھی آپ کے انداز میں صوفیانہ جھلک بھی آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر وہ بچوں میں بچے اور بڑوں میں بڑے اور جوانوں میں جوان، یہ ان کا خاص منصب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کامل عمل کی نشانی تھی، جھلک تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ طبع نہیں کراتے تھے۔ لوگوں نے کئی سال پاکستان بننے کے بعد سن 52 سے لے کے اور 1989 تک کوشش کی کہ ان کا کلام شائع ہو جائے، لیکن آپ اپنا کلام لکھ کر یا تو شاہد میاں کو دے دیا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے سمندر میں بہا دو، یا پھر ہم کو دے دیا کرتے تھے کہ دفنا دو، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی کرتے تھے کہ کلام خود لکھتے تھے اور مولانا روم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی اور سے منسوب کر کے اسی سے سن بھی لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی شفقت کی انتہا تھی کہ لوگوں کو نعتگوئی کی خدمت کے لیے آمادہ کرنا، اور اس طرح آمادہ کرنا کہ ان کو ایک نعت لکھ کے دے دی اور آگے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے نعت گو شاعر بھی شاہ صاحب نے اپنی پیاری سی فصل میں ہم کو پیش کیے۔ وہ ان کی فصلیں ہی ہیں جو لہلہا رہی ہیں، اچھے نام ہیں اس میں۔ عزیز لطیفی صاحب کا نام ہے، صبیر رحمانی صاحب کا نام ہے، حافظ مستقیم صاحب کا نام ہے، نفیس القادری صاحب کا نام ہے، شوق صاحب کا نام ہے۔ یہ نام بڑے پیارے نام ہیں۔ عابد چشتی صاحب کا نام ہے، جنہوں نے نعت لکھنا اس طرح سے سیکھی کہ شاہ صاحب ہوم ورک کی طرح ایک نعت لکھ کے دے دیا کرتے تھے، پھر وہ باقی آگے کرتے تھے۔ خالد محمود نقشبندی بھی انہی مشقوں سے گزرے، اور قمر انجم بھی انہی مشقوں سے گزرے۔ بہت سے شاعر ہیں کہ جو ان مشقوں سے گزرے۔ شاہ صاحب نے نعت گو نہیں تھے بلکہ نعت گو ساز تھے۔ جس طرح کنگ میکر ہوتے ہیں کہ بادشاہ ساز ہوتے ہیں، بادشاہ گر ہوتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے یہ کام کیا کہ نعت گوئی، نعت خوانی تو بہت سے لوگوں نے فروغ دی، نعت گوئی کو فروغ دینے میں شاہ صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے اس شعبہ دین میں۔ صرف نعت ہی نہیں، اس نعت کی تکمیل یہ کہ شاہ صاحب نے اس نظریے کو فروغ دیا کہ اہل بیت جو ہیں، آل اطہار بھی شامل نعت ہیں، سب کے سب میرے سرکار کی ذات ہیں، محفل نعت میں ان کی باتیں نہ ہو، بس سمجھ لو کہ پھر رنگ محفل گیا۔ یہ میرا شعر تھا جو شاہ صاحب کو پسند تھا، تو وہ کسی نعت کو ادھورا سمجھتے تھے اگر اہل بیت کا اس پہ تذکرہ نہ آئے، کیونکہ وہ، اور بالکل اس نظریے میں وہ بالکل 100% بجا تھے، کیونکہ ہم جب اتحیات میں درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت کو درود میں شامل کرتے ہیں، تو درود خود ایک بہت بڑی نعت ہے، اور جب اس میں شامل کرتے ہیں جو سرکاری طور پر اور عرشی طور پر اور لوح محفوظ کے طور پر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت سورہ احزاب کی آیت کے تحت تو فرض ہو گیا نا درود، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اس طرح پڑھنا، اس طرح کہنا نماز کا رکن بنا دیا گیا۔ جب نماز کا رکن بنایا گیا تو اہل بیت اطہار کا کے بغیر درود نہیں ہے، اور درود کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب نے اس نظریے کو فروغ دیا کہ نعت خوانی میں اور نعت گوئی میں اہل بیت کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ ایک وہ بہت بڑا کام تھا کہ جس میں اتحاد المسلمین کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں دریاؤں کا مرج البحرین شاہ صاحب نے کیا کہ نعت کو ہی
ذکر اہل بیت بنا دیا اور ذکر اہل بیت کو ہی نعت بنا دیا. یعنی اس وسلم کی اس حدیث پہ عمل کیا کہ حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا من العلی، فاطمہ بضعۃ منی. ان سب سے پتہ چل رہا تھا کہ اہل بیت کے ذکر کے بغیر نعت ادھوری ہے اور نعت کے بغیر ذکر اہل بیت ضروری ہے. یہ تحریک جو شاہ صاحب نے چلائی وہ تحریک اب الحمدللہ دونوں طبقوں میں، اہل بیت کے چاہنے والے دونوں طبقوں میں، اہل سنت میں بھی اور فقہ جعفریہ میں بھی یکجا ہے کہ افسوس خوانی اور نوحہ خوانی کرنے والے نعت خوانی کر رہے ہیں اور نعت خوانی کرنے والے ذکر اہل بیت کے بغیر نعت نہیں پڑھتے. یہ شاہ صاحب کا تاریخی کارنامہ ہے جو پاکستان کا نہیں، بر صغیر کا نہیں، بلکہ پوری امت اسلامیہ کا سب سے پیارا کارنامہ ہے کہ اتحاد المسلمین کا اس سے زیادہ پیارا طریقہ اور کوئی نہیں ہے. اور نعت خوانی اور نعت گوئی کو فروغ دینے کا کامل طریقہ یہ ہے کہ ذکر اہل بیت بھی شامل کر دیا جائے. تو میں شاہ صاحب کا جو تاریخی کارنامہ، تاریخی جو ان کا جو امت کا سب سے بڑا انہوں نے حصہ خدمت ادا کیا، وہ نعت خوانی اور نعت گوئی کو اس طرز پر شروع کرانا کہ اہل بیت کو شامل نعت کیا جائے. اور الحمدللہ اب ایک ذخیرہ ہے ایسی نعتوں کا کہ جس میں اہل بیت کا. اور اس تحریک سے متاثر ہونے والے آپ دیکھیں کہ بیدم شاہ وارثی کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ شاہ صاحب کی 75 سالہ نعتیہ خدمات کا ایک تبرک ہے کہ عنبر شاہ وارثی ہوں یا بیدم شاہ وارثی ہوں، جنہوں نے بھی اس طرز کو اختیار کیا. انہوں نے سب نے شاہنصار الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اس اسلوب کو اختیار کیا، اسی اسلوب کو انداز بنایا اپنا. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور کام یہ ہے کہ آپ نے اعتدال کو فروغ دیا. اعتدال کے فروغ کا یہ تھا کہ آپ ہر طبقے کو اچھا سمجھ کر ہی اس کا وہ کرتے تھے، تذکرہ کرتے تھے. آپ نے نوجوانوں کی بہت حوصلہ افزائی کی، ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا اور ان کو اپنی صحبت شیخ دے کر ان کے رنگ کو بدل دینا، یہ شاہ صاحب کا بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا. روزانہ کے معمولات میں تھا کہ صبح فجر کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ ضرور جایا کرتے تھے کہ آج شاہ صاحب خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ میں آرام فرما ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اتنی بڑی ہستی جو اپنے وقت کے قطب المدینہ تھے وہ سرکار ہمارے یہاں آرام فرما ہے. شفیق میاں سرکار عین مثال کے بعد جنازہ رکھا ہوا تھا اور میں نے انہیں فون کیا کہ شاہ صاحب کی وصیت یہ تھی. وہ مجھے شاہد میاں نے آ کے بتائی کہ شاہ صاحب کی وصیت تھی کہ امین میاں ہی امامت کریں اور امین میاں ہی تدفین کرائیں. تو اس تدفین اور امامت میں ہی میں نے پھر یہ کیا کہ شفیق میاں سرکار سے اجازت لی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور کہا امین یہ تمہارا حق ہے کہ شاہ صاحب کو تم اپنی اس مسجد، اپنی اس خانقاہ میں آرام کے لیے سعادت حاصل کرو. تو مجھے بڑا اچھا ہوا. پھر سنت صدیقی بھی ادا کی گئی کہ صاحب مدار خواجہ سید الدین فاروقی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر جنازہ لایا گیا اور اجازت باقاعدہ روحانی لے کر پھر تدفین کا عمل ہو. تو اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے خانوادے نے جتنا کام کیا، شفیع حسن دربار ان کے خانوادے کے مشہور علامت ہے، جتنا کام کیا پاکستان میں اسلام کے فروغ کے، دین کے فروغ کے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے، وہ بہت بڑا ورثہ ہے ہمارے لیے. حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت شفیق کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت شاہ طراب الحق رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت مفتی رضا المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، جیسے وہ لوگ جو قیمتی لوگ ہیں، جو سرمایہ ہیں امت کا، وہ شاہ صاحب کی چھوٹے سے اس گھر میں 151/8 میں تشریف لا کر منور کرتے رہے لوگوں کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے. اللہ تعالیٰ اس شمع کو روشن رکھے اور یہ شمع ہمیشہ فروزاں رہے. آمین. کاشف میاں کا، درویش ٹی وی کا بہت شکریہ کہ عرس شریف میں میری حاضری لگوا دی. جزاک اللہ.